ناظرین، شہرت اور کامیابی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس طرح کامیابی شہرت کے بغیر ادھوری ہے، بالکل ایسے ہی کامیابی کی خوشی شہرت میں ہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے شوبز کی دنیا کی، تو کامیابی اور شہرت دونوں یہاں آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گے، اور ان دو نعمتوں سے گلیمر کی ساری دنیا مستفیض نہیں ہے، بلکہ چند گنے چنے نام ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنی پہچان بنا لی ہے، اور موت کے بعد بھی ان کا نام اور ان کا کام زندہ ہے۔ ان میں سے ایک نام لالی ووڈ کے سلطان راہی کا ہے۔ سلطان راہی ایک ایسے راہی تھے جو اپنی کامیابیوں کا تعاقب میں ہر حد سے گزرے اور شہرت سمیٹی۔ دو عوامل تھے جنہوں نے سلطان راہی کو ایک ایسا فنکار بنا دیا آج اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ یعنی سب سے زیادہ فلموں میں کام اس اداکار نے کیا۔ سلطان راہی نے 1992 سے گاڈ فادر کی ریلیز پر کہا تھا، کئی اشروں سے مزدوری کر رہا ہوں، زندگی کے آخری سانس تک مشقت کی چکی گھماتا رہوں گا۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ سلطان راہی نے 9 جنوری 1996 تک مشقت جاری رکھی، پھر زندگی کے بے وفائی کی اور انہیں ٹھکرا دیا۔ دوستو، سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا۔ فلموں میں آئے تو سلطان راہی ہو گئے۔ وہ پہلے چھوٹے چھوٹے کردار ادا کرتے تھے، پھر بدلہ میں ویلن کا کردار ادا کیا۔ رنگیلا اور منور ظریف کے شاندار کامیڈی اور الیاس کشمیری کی ناقابل فراموش اداکاری کے ساتھ ساتھ سلطان راہی کی اداکاری کا بھی نوٹس لیا گیا۔ رنگیلا نے اپنی کامیاب فلم رنگیلا میں بھی انہیں ویلن کا کردار دیا، جس میں انہیں بہت پسند کیا گیا۔ رنگیلا اردو فلم تھی۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ پھر 1971 میں انہوں نے ہدایت کار اقبال کاشمیری کی فلم بابل میں چونکا دینے والا کردار نبھایا۔ اس سے قبل وہ اقبال کاشمیری کی فلم ٹیکسی ڈرائیور میں رانی، یوسف خان اور حبیب کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ بابل باکس آفس پر کامیاب ہو گئے تو سلطان راہی کو بشیرہ مل گیا۔ ناظرین، شاید قدرت کو سلطان راہی کا عروج منظور تھا، اس لیے اسلم ڈار نے انہیں بشیرہ کے کردار کے لیے کاسٹ کر لیا۔ یہ فلم 1972 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس نے پورے ملک میں دھوم مچا دی۔ عالیہ اور سلطان راہی کی فقید المثال اداکاری نے شائقین کے دل جیت لیے۔ یہ فلم آج بھی پاکستانی فلمی صنعت کی عظیم ترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سلطان راہی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1975 میں ناصر ادیب نے احمد ندیم قاسمی کے مشہور افسانہ گنڈاسا سے متاثر ہو کر وحشی جٹ تحریر کی۔ وحشی جٹ کے بعد سلطان راہی کی آسیہ کے ساتھ جوڑی بن گئی اور وہ پنجابی فلموں کے ایک ایسے ہیرو کا کردار نبھانے لگے جو غیرت کی علامت تھا اور جبر کی قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ جاگیردارانہ اور سرمایہ داروں کے خلاف مزاحمت کا استعارہ بن گئے۔ یوں وہ اس ملک کے پسے ہوئے طبقات کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور انہی طبقات نے راہی صاحب کو ان کی موت تک اتنی محبت دی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوستو، 1979 میں وحشی جٹ کا دوسرا حصہ مولا جٹ ریلیز ہوئی تو اس نے پنجابی فلموں کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ سلطان راہی کو مولا جٹ اور مصطفیٰ قریشی کو نوری نت کے کردار میں لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ اس کی مثال دینا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد اس جوڑی نے کم از کم 10 برس تک شائقین فلم کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ انہوں نے کئی برس تک ہمایوں قریشی کے ساتھ کام کیا۔ 1981 تک ان کی ہیروئن آسیہ تھیں، پھر انجمن نے ان کی جگہ لے لی۔ انجمن فلموں سے کنارہ کش ہوئی تو ان کی جگہ سائمہ سلطان راہی کی ہیروئن بن گئی۔ سائمہ کے ساتھ راہی صاحب نے کئی فلموں میں کام کیا۔ سائمہ سلطان راہی کی آخری ہیروئن تھی۔ ان کی مشہور پنجابی فلموں میں بابل، بشیرہ، طوفان، وحشی جٹ، مولا جٹ، چند وریام، شیر خان، سالہ صاحب، جگا گجر، وحشی گجر، میلہ اور کئی دوسری فلمیں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شائقین کو سب سے زیادہ حیرت سلطان راہی کی فلم جاسوس میں دیکھ کر ہوئی۔ اس اردو فلم میں وہ ممتاز کے ساتھ ہیرو کاسٹ کیے گئے اور پہلی بار شائقین نے انہیں ایک رومانٹک ہیرو کے طور پر دیکھا تھا۔ ناظرین، سلطان راہی صاحب پر ایک الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ وہ بہت اونچی آواز یعنی کہ ہائی پچ میں بولتے تھے اور انہوں نے تشدد کو فروغ دیا۔
سلطان راہی نے ایک ذاتی اردو فلم بنائی جس کا نام تھا تقدیر کہاں لے آئی، لیکن یہ فلم ریلیز نہ ہو سکی۔ ایک دور میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ڈسٹریبیوٹر وہ فلم ہی نہیں خریدتا تھا جس میں سلطان راہی نہ ہو۔ 9 جنوری 1996 کو ان کی بے وقت موت نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ فلمی صنعت کا سب سے مضبوط ستون بن چکے تھے اور عمر عزیز کے آخری دنوں میں بھی بہت سی فلموں میں کام کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی بیڈ پر نہیں سوئے بلکہ زمین پر سوتے تھے۔ انہیں مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی ایک مسجد بنائی تھی اور ایک مسجد اسٹوڈیو کے اندر بھی تعمیر کروائی تھی۔ انہوں نے کئی بار حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ راہی صاحب کو پاکستان کا کلنٹ ایسٹ وڈ بھی کہا جاتا تھا۔ پاکستان کی فلمی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سلطان راہی نہ صرف پاکستان میں مقبول تھے بلکہ بھارتی عوام بھی ان کے سحر میں مبتلا تھی۔ سلطان راہی فلاحی کاموں کے لیے بھی بہت مشہور تھے۔ مصطفیٰ قریشی کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی۔ جنوری 1996 میں انہیں ایمن آباد کے قریب ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ مقام افسوس ہے کہ ان کے قاتلوں کا ابھی تک پتہ نہ چل سکا۔ ناظرین، کوئی مانے یا نہ مانے، سلطان راہی پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے آکسیجن کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے جو ہی سلطان راہی گجرانوالہ میں اشتہاری ساجو کانے کے ہاتھوں جان سے گیا تو پاکستانی فلم انڈسٹری کی گنی چنی سانسیں بھی بند ہو گئیں اور تب سے لے کر اب تک اس کے تن مردہ میں کوئی بھی روح نہ پھونک سکا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے وقت میں سلطان راہی ایک برانڈ بن چکا تھا اور اس کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں سرمایہ کرنے والوں نے بہت پیسہ کمایا اور بہت شہرت بھی کمائی۔